قریش سے بھی گئی گزری تھیں، لیکن یہ غرور میں مبتلا تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں جنگ کے ایسے فنون آتے ہیں، ہمارے پاس آلات جنگ بڑے زبردست ہیں، اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ عنقریب ذلیل و رسوا ہوں گے، مغلوب ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، ان پر جزیہ مقرر ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز میں 600 کی تعداد میں انہیں قتل فرمایا اور بہت ساروں کو گرفتار کیا اور اہل خیبر پر جزیہ مقرر فرمایا۔ قد کان لکم آیتن، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں خطاب یہودیوں سے ہے اور یہاں پر جسے نشانی قرار دیا گیا وہ غزوہ بدر ہے، یعنی اے یہودیوں تمہارے لیے غزوہ بدر کے معاملے میں نشانی تھی کہ تم دیکھو کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ فی فئتین التقطا، دو گروہوں میں نشانی تھی جب وہ آپس میں ٹکرائے اور ان کی آپس میں جنگ ہوئی۔ جب بدر کے میدان میں مسلمان اور کافر آپس میں ٹکرائے اور ان کی جنگ ہوئی تو اس معاملے میں تمہارے لیے نشانی تھی۔ بعد نے کہا کہ یہاں قد کان لکم آیتن، اے لوگوں بے شک تمہارے لیے نشانی تھی، اس میں تمام کفار مراد ہیں اور یہ حکم تا قیامت ہے کہ تمام کافر اس سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد فرمائی بدر کے میدان میں۔ اللہ رب العالمین کی غیبی مدد اہل حق کے ساتھ ہوتی ہے اور اہل حق ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں خطاب مومنین سے ہے، یعنی اے مومنو تمہارے لیے بدر کے میدان میں کامیابی ایک بہت بڑی نشانی ہے، تم ہمیشہ تقوی اختیار رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو اور دین کا دامن مضبوطی سے تھامو، دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہو، ہر میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائے گا، اور جب تم دین کو چھوڑ دو گے تو پھر ذلیل ہو جاؤ گے۔ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرا گروہ کافر تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دگنا سمجھ رہے تھے۔ غزوہ بدر میں معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت 313 تھی، اس میں سے 77 مہاجر تھے اور 236 انصار تھے۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ مسلمانوں کے اس پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 6 زرہ تھیں اور 8 تلواریں تھیں۔ اس واقعے میں 14 صحابہ شہید ہوئے۔ جو 14 صحابہ شہید ہوئے ان میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے۔ کفار کی تعداد ایک روایت میں ہے 950 اور ایک میں ہے 1000۔ 1000 کافر غزوہ بدر میں وہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ ان کا سردار عتبہ بن ربیعہ تھا۔ کافروں کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے اور بکثرت زرہ اور ہتھیار تھے۔ جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو ابتدائی طور پر کافروں کی نگاہوں میں مسلمان تھوڑے تھے، یعنی وہ 313 کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 30 35 یا 40 افراد ہیں،
ان کو تو ابھی رسیوں سے باندھ کر گھسیٹ کر مکے شریف لے جائیں گے۔ اور مسلمانوں کی نگاہوں میں بھی کافر ابتدائی طور پر تھوڑے کر دیے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے بھی میدان جنگ میں آگے بڑھنا آسان کیا گیا۔